إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اسلام جیسی دولت اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز و محترم بزرگوں، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع ہے ماہ شعبان اور آج کا مسلمان۔ اس وقت ہمارا اور آپ کا گزر ماہ شعبان سے ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں، کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے جب سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے بدعات اور خرافات میں مسلمان ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔
اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ طرح طرح کے بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ آج کی تاریخ شعبان کی 10ویں تاریخ ہے، یعنی شعبان کے 10 دن گزر گئے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے حکموں کو مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اس سے ہٹ کر کے کوئی ایسا عمل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف اگر کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے ہم نے اور آپ نے کوئی غلط کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کیا، فرما برداری نہیں کیا، کیا ہوگا نتیجہ؟ ہمارے اور آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اعمال کی حفاظت تب ہوگی جب ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عین عبادت ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ عام طور پر نماز کو عبادت کہتے ہیں، روزہ کو عبادت کہتے ہیں، حج اور عمرہ کو عبادت کہتے ہیں، باقی دیگر چیزوں کے بارے میں انہیں نہیں معلوم کہ کن کن چیزوں کا نام عبادت ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام چیزیں جن کاموں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان حکموں کو بجا لانا، ان کاموں کو کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، ان کاموں سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہ عین عبادت ہے۔ صرف کرنا عبادت نہیں، بلکہ برائیوں کا چھوڑنا، گناہوں کا چھوڑنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ ماہ شعبان کیا ہے؟ ماہ شعبان جو عربی کے 12 مہینے ہیں، اسلام کے اندر جو 12 مہینوں کی جو تعداد ہے، ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ شعبان ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے پڑتا ہے اور رجب کے بعد پڑتا ہے، یعنی رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ پڑتا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، اس مہینے کو شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں یا شبرات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا مہینہ یاد رہے نہ رہے، لیکن اس مہینے کے بارے میں یاد رہتا ہے، یہ شبرات والا مہینہ ہے، یہ شب برات والا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کا فون آتا ہے، عام طور پر لوگوں کا یہ سوال آتا ہے، شیخ شب برات کب ہے؟ شب برات کس کو کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، شب برات کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے، شب برات کوئی چیز نہیں ہے۔ کہیں پر قرآن اور حدیث میں یہ لفظ شب برات یا شب برات کا لفظ کہیں پر موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں۔ بس یہ لوگوں نے بنا لیا کہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی برات والی رات۔ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ اس مہینے کو شب برات والا مہینہ کہا جاتا ہے یا شب برات والا مہینہ کہا جاتا ہے۔
ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید سورہ دخان کے حوالے سے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے کچھ لوگوں نے توڑ موڑ کر کے اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کیا۔ آیت کیا ہے؟ سورہ دخان کی آیت ہے، آیت نمبر 3 اور 4۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک والی رات میں اتارا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس میں بڑے اہم ہی فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے کچھ لوگوں نے شب برات کو ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات جو ہے یہی لیلہ مبارکہ ہے، مبارک والی رات ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ امام شوقانی رحمہ اللہ نے اس بات کو غلط ٹھہرایا ہے، اور تمام کے تمام جمہور کا یہی مسلک ہے اور یہی قول راجح ہے کہ 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے، لیلہ مبارکہ یعنی مبارک والی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ جب ان تمام آیتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر کرتی ہے، ایسے ہی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تمام آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، اور تمام مفسرین کے نزدیک، تمام محققین کے نزدیک یہی مسئلہ راجح اور صحیح ہے کہ مبارک والی رات اور لیلۃ القدر کوئی رات ہے تو وہ لیلۃ القدر شب قدر ہے جو رمضان کے طاق راتوں میں سے ہوا کرتی۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مہینہ ہے کیا، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور رجب کا مہینہ جو ابھی شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا، یہ 4 مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مہینے ہیں، قرآن اور حدیث میں کچھ مہینوں کے تعلق سے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت ہے، محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ لیکن شعبان کے مہینے کو لوگوں نے اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کچھ نہیں ہے شعبان کے مہینے کے سامنے۔ اور رمضان میں 15ویں شعبان کی اہمیت لوگوں نے اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اور اس طرح بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیا کہ آدمی لیلۃ القدر کا اہتمام نہیں کرتا ہے لیکن 15ویں شعبان کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے حدیث کو نقل کیا ہے، اور کتاب الصوم کے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، 2431 نمبر حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں سے سب سے پسندیدہ مہینہ جو رمضان کے علاوہ تھا روزے رکھنے کے اعتبار سے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سبھی روزے رکھتے تھے سوائے چند روزے کے۔ آخر میں چند روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے، لیکن قریب جو ہے مسلسل جو ہے سارے روزے آپ رکھتے تھے سوائے چند روزے کے۔ دوسری روایت ہے سنن نسائی کے حوالے سے، کتاب الصیام کے اندر امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2357۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پورے روزے رکھ لیتے تھے سوائے چند کے۔ اور ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے ابواب الصوم کے اندر حدیث کا نمبر 736 ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ 2 مہینے روزے رکھتے تھے، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ۔
اور کسی مہینے میں آپ کو پیدر پہ لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بس شعبان میں صرف چند روزے چھوڑتے تھے، باقی پورے روزے رکھتے تھے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر یہ فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. یعنی 1 شعبان سے لے کر کے 15 تک تم چاہے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو یا چھوڑ چھوڑ کر کے بھی روزہ رکھ سکتے ہو، کوئی تعداد نہیں ہے. اچھا، رکھنا واجب بھی نہیں ہے. اگر نہ رکھے انسان تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن رکھے تو بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو شعبان کے مہینے میں، 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک رکھو، 15 تاریخ کے بعد روزہ مت رکھو. اہل علم نے اس حدیث کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا جو صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، لیکن جن کی صحت اچھی ہے اور جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوگی. رمضان کے روزے رکھنے میں بھی ان کو دقت اور دشواری نہیں ہوگی، تو 15 کے بعد بھی وہ روزے رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند کے سارے روزے رکھتے تھے. لیکن اگر کسی کو دقت ہے، پریشانی ہے، صحت تندرستی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 15 شعبان تک جتنا چاہے روزہ رکھ لے، اور طاقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے تو 15 کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے. ایک اور حدیث اس حوالے سے، حکمت کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو رمضان کے روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے مسائل بیان کر دیے ہیں. شعبان میں جو روزے رکھتے ہیں، شعبان میں جو روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا رکھنے کا حکم دیا، حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، حضرت زید، اور حضرت زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ. سنن نسائی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور امام نسائی نے کتاب الصیام کے اندر حدیث نقل کیا ہے، اور 2359 نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ ہمیں بھی جانکاری ہو جائے، ہم صحابہ کرام کو بھی جانکاری ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اسامہ، رمضان سے پہلے شعبان ہے، اور شعبان سے پہلے رجب ہے. رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر عام طور پر لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر غفلت میں نہ رہ کر کے نفلی روزے رکھا کریں. دوسری خصوصیت اور دوسری مصلحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر، یعنی سال میں جو ماہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، ماہ شعبان میں تمام کے تمام بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میری چاہت اور میری یہ خواہش ہے کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نیکیوں کی کمی نہیں، تقوی کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر آخرت کا یہ تصور اور تقوی کا یہ عالم کہ رب کے سامنے اس مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا حال تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میرے اعمال کو روزے کی حالت میں پیش کیا جائے. 3 طرح کی پیشی ہوتی ہے ایک سال میں، یہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو غفلت کی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تلاوت کرنے ہیں،
تاکہ ہمارے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو اچھے انداز میں پیش کیے جائیں، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، ذکر و اذکار کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں، نیک اعمال کی حالت میں۔ اس لیے نافرمانی نہ کریں، گناہ سے بچیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری پیشی ہوتی ہے ہر ہفتہ۔ ہم اور آپ غافل رہتے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، کیا کریں صاحب، ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بڑا حساس ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سترک رہنا چاہیے۔ ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارے اعمال تمام کے لوگوں کے اعمال جو ہے ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اور آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو ہم نے اور آپ نے کیا۔ حدیث ہے اس حوالے سے سنن ترمذی ابواب الصوم کے حوالے سے، حدیث کا نمبر 747 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، تورز الاعمال، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں یوم الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فأحب ان یعرض عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال کو پیش کیے جائیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر دیکھیں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور خصوصیت یہ بتلائی، یہ حکمت یہ بتلائی کہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیا تقوی کا عالم تھا بھائی صاحب۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ سوموار ہے، آج سوموار کا دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے، سوموار کو میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جمعرات کو میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، چلو نیک کام کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں۔ نبی کا یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال کو ان یعرض عملی وانا صائم، میں عمل کروں اور روزہ رکھوں، اور روزے کی حالت میں میرے اعمال کو پیش کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث، وہ حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر 6544 ہے۔ حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، رب کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بندوں کا عمل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو دیکھا، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ کون لوگ ہیں؟ لا تشرک باللہ شیئا، لکل عبد لا تشرک باللہ شیئا، سوائے اس کے جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے، مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ دوسرا، الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ، اور ایسے دو لوگوں کے تعلق سے آپس میں دو مسلمان، آپس میں دو بھائی لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، بات چیت بند ہو گئی ہے، اور آپس میں انبن ہو گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام و کلام نہیں کر رہا ہے۔ الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، اور آپس میں جو ہے قطع تعلق ہے، فیقال، تو کہا جاتا ہے جب ان کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، سارے لوگوں کے اعمال کو، تو سارے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے۔ اور ان دو لوگوں کو جو آپس میں جھگڑا لگ چکے ہیں، سلام و کلام بند کر چکے ہیں، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین حکم دیتا، فیقال انظروا ھذین حتی یصطلحا،
वापिस करो, इनके अमाल को वापिस करो, वापिस करो, इनके अमाल को लौटाओ, इनके अमाल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनके अमाल को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, इसलिए कि अभी दो भाइयों के दरमियान अनबन है, आपस में बुग़्ज़ है, आपस में कीना है, अभी इसको मुअल्लक रखो जब तक के आपस में सुलह न कर लें। कहा युकालु अनज़िरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये कहा जाता है कि इसको अभी किनारे रखो, इसको अभी वापिस करो, जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, मेल मिलाप नहीं हो जाता है, तब तक इसको माफ नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है, जिस मामले को आज हम और आप बहुत हल्के में लेते हैं। क्या हो गया भाई साहब, ना इत्तेफाकी हो गई, झगड़े हो गए, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, झगड़ा हो गया, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन इस्लाम के अंदर ये कितना खतरनाक है, संगीनी देखिए, खतरनाकी देखिए। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाता है जब तक कि आपस में सुलह न कर ले। और एक है यौमिया पेशी, हर दिन, एक सालाना, एक हफ्तावारी, सोमवार और जुमेरात, और एक है हर दिन। हम हर दिन जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, बस जिंदगी हमारी और आपकी बस तमाम हो रही है, जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन याद रखो, हर दिन हमारा और आपका अमल, हमारा और आपका रिकॉर्ड अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है, और ये दिलों को झिंझोड़ देने वाली बात है कि हर दिन ऐसा होता है। हाँ, हर दिन ऐसा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान मजीद सूरह काफ को पढ़िए, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल कईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। दो आपस में मिलने वाले फरिश्ते, एक दाएं कंधे में, एक बाएं कंधे में, किरामन कातिबीन जिसको कहा जाता है, रकीबुन अतीद, निगहबानी करते हैं, अतीद बिल्कुल तैयार हो रहते हैं, बिल्कुल हाजिर रहते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम करते हैं, फरिश्ते उसको लिखते हैं। दाहिने कंधे वाले नेकियां लिखते हैं, बाएं कंधे वाले बुराइयां लिखते हैं। बच नहीं सकते हो। एक तो रब जान रहा है, रब को पता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, लिखो, नोट करो, ताकि क़यामत के दिन इनकी हुज्जत कायम की जाएगी। दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले लिखते हैं। हर दिन लोगों के रिकॉर्ड अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। फजर में फरिश्ते जो सुबह को आते हैं, फजर के टाइम, वो असर के टाइम में वो फरिश्ते चले जाते हैं, फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं। और जो असर के टाइम आते हैं वो फजर में वो चले जाते हैं, फिर फजर में दूसरे फरिश्ते आते हैं। जब ये फरिश्ते रब के पास जाते हैं हमारे और आपके रिपोर्ट को लेकर के, हमारे और आपके अमाल को लेकर के, तो रब सवाल करता है, कैफ तरकतुम इबादी, मेरे फरिश्ते तुम आए हो अभी अभी मेरे बंदे के पास से, उनके कंधे में थे, दाएं बाएं नेकियां लिख रहे थे, बुराइयां लिख रहे थे, कैफ तरकतुम इबादी, मेरे बंदे को किस हाल में तुमने छोड़ा है। जबकि अल्लाह जानता है कि किस हाल में उसने छोड़ा, जानता है अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछता है, कैफ तरकतुम इबादी, मेरे फरिश्तों बताओ मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। अब बंदा नेक होता है तो फयक़ूलून तरकनाहुम वहुम युसल्लून, अल्लाह जब गए थे असर के वक़्त तो नमाज पढ़ रहा था, और अल्लाह जब वहां से रुखसत हो रहे थे फजर के वक़्त तो वो नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह फजर के वक़्त जब गए तो बंदा तेरा नमाज पढ़ रहा था, असर के वक्त जब उसके पास से आए वो तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था। याद रखो मुसलमानों, अगर हमने और आपने फजर को छोड़ा, हमने और आपने असर को छोड़ा, वो फरिश्ते क्या जाकर के कहते होंगे, रब ताला जब मैं आ रहा था तो तेरा वो बंदा नमाज छोड़े हुए था, बिस्तर में सोया हुआ था, फजर की नमाज उनकी गायब थी, असर की नमाज उनकी गायब थी। रब के सामने ये रिपोर्ट रखा जाता है। ये ज़िम्नन चंद बातें आ गई पेशी के हवाले से। आइए माह शाबान की बिदात के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने सरसरी तौर पर रख दूं। निस्फ शाबान ये कहते हैं 15वीं शाबान। 15वीं शाबान को, इसी 15वीं शाबान को, निस्फ शाबान को लोग शब बरात कहते हैं और शब बरत कहते हैं। तो याद रखिए, शब बरत और शब बरात कोई चीज़ नहीं है। निस्फ शाबान यानी 15वीं रात के ताल्लुक से कयाम करना, रात को कयाम करना और दिन को रोज़ा रखना।
آپ دیکھیں گے ابھی 15 شعبان اچھے اچھے لوگ، لیکن ان کو دین کی جانکاری نہیں، شریعت کی جانکاری نہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں اور سرما لگائے ہوئے ہیں، نئے نئے کپڑوں کا انتظام کیے ہوئے ہیں، اور ایک جشن کا ماحول، ایک تہوار کا ماحول. کیا ہے بھائی صاحب؟ نہیں معلوم. 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے، کیا کرنا ہے؟ رات کو قیام کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. ایک حدیث اس حوالے سے ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1388 ہے کہ فَقُومُ اللَّيْلَهَا وَصُومُ النَّهَارَهَا، کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو. اس حدیث کے حوالے سے اس حدیث کے حوالے سے تمام محدثین نے، تمام محققین نے حدیث کو موضوع کہا ہے. امام ناصر الدین البانی نے کہا کہ اس حدیث کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر یہ بھی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا مانگے تو میں مغفرت کر دوں گا، معاف کر دوں گا، رزق مانگے رزق دوں گا، عافیت مانگے عافیت دوں گا. تو یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اس حدیث کے حوالے سے، تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے اور یہ بالکل موضوع ہے، اور یہ حدیث جو ہے دلیل کے لائق نہیں ہے. اس لیے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. بس اگر روزہ رکھنا ہے تو کنٹینیو پر روزہ رکھیے، 1 سے لے کر کے 15 تک رکھیے، 15 کے بعد بھی رکھنا چاہتے ہیں تو 15 کے بعد بھی رکھیے. دوسری بدعت ہے قبرستان کی زیارت. نصف شعبان کو، 15ویں شعبان کو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں. اچھا، قیام میں طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، کتنی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں، 100 رکعت، 1000 رکعت، اتنے مرتبہ کل، اور اتنے مرتبہ یہ صورتیں، اتنے مرتبہ وہ صورتیں. یہ ساری کی ساری روایتیں بے بنیاد ہیں. یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے یہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں. یہ روایتیں، کوئی بھی روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. قبرستان کی زیارت، تو قبرستان کی زیارت اسلام کے اندر مسنون ہے، سنت ہے. انسان کبھی بھی زیارت کر سکتا ہے، قبرستان کی زیارت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو، آخرت یاد دلاتی ہے، موت یاد دلاتی ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کرے. لیکن 15ویں شعبان کی رات کو ایک عجیب ماحول رہتا ہے. ابھی سے قبرستان میں نے دیکھا سجا رہے ہیں لوگ، پینٹ پوچاڑا کا کام ہو رہا، لائٹنگ کا کام ہو رہا، صدر سیکریٹری سب ایکٹیو، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نبی کی سنت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن قبرستان میں لگے ہوئے ہیں، لائٹنگ لگا رہے ہیں، پینٹ پوچاڑے کا کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب صدر سیکریٹری مت پوچھو، یہ صدر سیکریٹری 1 نمبر صدر سیکریٹری. دیکھو قبرستان سجا کر کے رکھ دیا اور بالکل صاف ستھرا. قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. یہ 15ویں شعبان کو خصوصی طور پر عبادت کرنا، قیام کرنا، قبرستان جا کر کے زیارت کرنا، یہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. نہیں جا سکتے، یہ بدعت ہے اور اسلام نے ہمیں اور آپ کو بدعت سے روکا ہے. اور جو کرتے ہیں ان کو روکیے، ان کو سمجھائیے، بتائیے ان کو. ایسا نہیں کہ میرا دوست جا رہا چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. قبرستان کی زیارت مسنون ہے لیکن اس خاص دن میں جو ہے مسنون نہیں ہے. اس حوالے سے جو باتیں پیش کی جاتی ہے قبرستان کے تعلق سے، امام بخاری نے، امام البانی نے اس حدیث کو سخت ضعیف کہا ہے جو 15ویں شعبان کو قبرستان جانے والی بات کہتے ہیں. باقی عمومی حدیث ہے، عام طور پر یہ حدیث ہے کہ کبھی بھی قبرستان جا سکتے ہیں. ایک بدعت اور بھی ہے، تیسری بدعت حلوہ خوری کا عقیدہ. یہ بھی ایک عجیب و غریب تماشا ہے. ایک حلوہ کا پورا ماحول بن جاتا ہے، گاجر کا حلوہ، دال کا حلوہ، اور کیا حلوہ کیا حلوہ، حلوہ کا ماحول. کیوں بھائی؟ 15ویں شعبان ہے، شب برات. یہ آیا کہاں سے؟ دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت میں کہاں ہے؟ نہیں پتا، نہیں پتا ہے، نہیں معلوم ہے، شریعت پتا نہیں. کیوں کرتے ہو؟ کیوں دین کی طرف منسوب کرتے ہو؟ کیوں نبی کی طرف منسوب کرتے ہو؟ اب توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں نے ایک یوٹیوب میں ایک مداری ٹائپ کا ایک مولوی آتا ہے. اب بھائی کچھ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، حدیث پر قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پوچھتے ہیں بھائی یہ حلوہ کتاب و سنت میں کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں؟ وہ مولوی بالکل مذاقیہ انداز میں کہتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کون سی کتاب میں ہے، تو میں نے جواب دیا کہ حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑھائی میں ہوتا ہے.
میں کڑھائی میں رکھتا ہوں، ہم لوگ کھاتے رہیں گے، تم کتاب میں ڈھونڈتے رہو۔ یعنی یہ اس طریقے سے اسلام کا لوگ مذاق کرتے ہیں۔ دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، کہہ دو بھائی صاحب شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے حدیث کا مذاق اڑانا اور شریعت کا مذاق اڑانا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت ہی معاملہ سنگین ہے۔ کسی بھی معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حلوہ خوری کا عقیدہ، یہ فاسد عقیدہ، یہاں تک کہ بعض لوگ مر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے والدین مر چکے تھے اور ان کو یہ کھانا پسند تھا، وہی کھانا اس دن پکاتے ہیں، اور پکا کر کے بعض لوگ راتوں میں اندھیرے میں جو ہے پلیٹ میں برتن میں رکھ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے آتے بھی ہیں، مردے آتے بھی ہیں، روحیں آتی ہیں، جبکہ یہ عقیدہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، آتمائیں آتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو شب برات کے موقع پر کہ نہیں روحیں آتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مردوں کا آنا، روحوں کا آنا یہ فاسد عقیدہ۔ اسی طریقے سے آتش بازی، یہ آتش بازی اسلام میں کہاں اجازت ہے؟ آتش بازی، پٹاخے، یہ کہاں یہ پٹاخے چھوڑتے ہیں؟ یہ مسلمان کے محلے میں مسلمان بچے، نوجوان بچیاں یہ پٹاخے، یہ آتش بازی، یہ سب کے سب جو ہے فاسد عقیدے ہیں۔ اچھا یہ جتنے لوگ ہیں یہ اچھے اعمال سمجھ کر کے کر رہے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، میں تمام لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جو لوگ جاتے ہیں جو لوگ نہیں جاتے ہیں، دل سے بتاؤ قبرستان جانے کی دعا یاد ہے آج تک دعا یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوائے چند لوگوں کے الا ماشاءاللہ کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ قبرستان میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ بس گئے السلام علیکم یا اہل القبور، پوری دعا نہیں پڑھی، پوری دعا نہیں پتا۔ السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل القبور پڑھ لیے، پوری دعا آج تک نہیں پتا قبرستان جانے کی، اور جا رہے ہیں ٹیم بنا کر کے اور گروہ بنا کر کے قبرستان میں۔ دعا کو یاد کیجئے کہ قبرستان جائیں گے، زیارت کریں گے تو زیارت کرنے کی دعا کیا ہے، قبرستان داخل ہونے کی دعا کیا ہے، قبرستان جا کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم آگے چلے آئے ہو، اللہ کے بندو ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں گے۔ کتنی گہری بات کہی گئی ہے، کتنی گہرائی ہے اس دعا کے اندر کہ اے قبر والو، مسلمان مرد عورت سب کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کے بندو تم آگے چلے آئے ہو، اللہ کے بندو ہم تمہارے پیچھے آئیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، یہ کہتے ہیں جا کر کے۔ تو یہ شعبان کے حوالے سے چند باتیں تھی، وقت ختم ہوا۔ خلاصے کے طور پر اخیر میں پھر میں کہتا ہوں کہ ماہ شعبان میں ہمیں اور آپ کو اگر عمل کرنا ہے تو صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے، بس۔ اس کے علاوہ نہ تو رات کو قیام کرنا ہے، نہ قبرستان جانا ہے، نہ حلوہ پکانا ہے، نہ آتش بازی کرنا ہے، نہ یہ تماشا کرنا ہے، نہ یہ ڈرامہ کرنا ہے جو لوگوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 15ویں شعبان کو خاص کر کے اگر روزہ کوئی رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، ثواب اس میں نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، بدعت کا ارتکاب کرے گا۔ اور ساری باتیں جتنی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری بے بنیاد ہیں اور سارے کے سارے خرافات ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔